الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقال عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثعبان رضي الله عنه: يا رسول الله صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، عزیز غفور ہے، سمیع مجیب ہے، پیارے پیارے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں، بخشنے والا، رحم کرنے والا اور گناہوں کی سخت سزا دینے والا بھی وہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہماری تربیت کی، ہماری اصلاح کی، ہمارے لیے
اللہ کا اتارا ہوا مکمل دین پہنچا دیے، ہر خیر کی طرف ہم امتیوں کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا، جنت میں لے جانے والا عقیدہ عمل راستہ بتا دیا، جہنم میں پہنچانے والی خرابیوں سے ہمیں متنبہ فرما دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد 28 جمادی الاخرہ 1447 ہجری مطابق 19 دسمبر 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ اردو ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے بڑا اہم موضوع ہے، ضرورت کا حامل۔ اللہ خطیب صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے تنہائیوں کے گناہ، تنہائیوں کے گناہ۔ آپ جانتے ہیں انسان جو گناہ کرتا ہے ایک ایسا گناہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے انسان کرتا ہے، جیسے شراب پینا، فلمیں دیکھنا، ٹھیک ہے، یا ناچنا گانا بجانا، سب کے سامنے حرام چیزیں کرنا ایک قسم ہے گناہ کی۔ ایک قسم ایسے گناہ ہوتے ہیں جو وہ تنہائی میں کرتا ہے، لوگوں سے چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے۔ اور پچھلے کچھ سالوں سے آپ دیکھتے ہیں یہ جو تنہائیوں کے گناہ ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں بہت زیادہ۔ جب سے الیکٹرانک میڈیا زیادہ ہو گیا، سوشل میڈیا اسپیشل سوشل میڈیا زیادہ ہو گیا، پہلے سب کے ہاتھ میں فون نہیں تھے، ٹیب نہیں تھے، لیکن بعد میں یہ چیز آ گئی۔ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ملے جس کا اپنا کوئی فون نہ ہو، اور یہ جو فون ہے جوال ہے اس میں ساری چیزیں ہیں، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنے ایپس ہیں یا جتنا یہ استعمال کرنے والی چیزیں ہیں وہ سب ایک فون میں آپ کے پاس ہیں۔ آپ خیر یا شر دونوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں لوگ۔ اب چونکہ ہاتھ میں ہے یہ چیز، کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں پتا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ گھر میں بیٹھ کر بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مرد بہت سارے گناہ اس پر کرتا ہے، بیوی شوہر موجود ہے، بچے موجود ہیں، اس پر بہت سارے گناہ کرتی ہے۔ آفسوں میں تنہائی میں گناہ ہوتا ہے، یا راتوں کی تاریکی میں لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، ماں باپ کو نہیں علم ہے کہ ان کے جوان بچے بچیاں اس تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر روم میں کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں، کیسے کیسے ریلز بنا رہے ہیں، کیسے کیسے جو ہے چیزوں پر ان کی نظر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بڑھتے جا رہے ہیں۔ فحاشی عریانیت کی انتہا، بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک چیز ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ تنہائی میں گناہ، اچھا گناہ کوئی بھی ہو، علل اعلان کرے، سب کے سامنے سب کے ساتھ مل کر کرے، تب بھی اس کی سزا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن انسان اس کے علاوہ وہ تنہائی میں کرتا ہے گناہ، کسی کو نہیں پتا، تو کیا وہ بچے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ آج ہی دعویٰ سینٹر میں اسماء و صفات کا چیپٹر چل رہا تھا، اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں ہم نے قاعدے بتائے، تو اس میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام السمیع ہے، سنتا ہے ہر چیز کو، البصیر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، العلیم اس کا نام ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ آپ تنہائی میں جو کچھ گناہ کر رہے ہو اے انسان، اللہ کو سب کی اس کی خبر ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ عجیب
انسان دنیا والوں سے، بیوی بچوں سے، شوہر بچوں سے، سسرال سے، مائکے سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، ساتھیوں سے بچتا ہے کہ یہ برا نہ سمجھے مجھے، ان کے سامنے میں کیسے گناہ کروں گا، یہ مجھے گناہ کریں گے تو مجھے گنہگار سمجھیں گے، میں برائیاں کروں گا تو یہ مجھے برا سمجھیں گے، ان کی نظروں میں گر جاؤں گا، کوئی عزت، کوئی ویلیو، کوئی حقیقت نہیں رہے گی، ہے نا؟ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ چھپتا ہے، کونے میں جاتا ہے، اکیلے میں بیٹھتا ہے، سب سو گئے، شروع اس کا گناہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بھول گیا یہ اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تم دنیا کی نگاہ سے چھپتے ہو، اللہ کی نگاہ سے کیسے چھپ سکتے ہو؟ وہی جو بات ایک آیت ہے پڑھی دیکھیے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ لوگ نہیں سنیں گے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، لیکن اللہ سن رہا ہے۔ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو۔ لوگ نہیں جانتے ہیں، انہیں خبر نہیں کہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے، خبر ہے آپ کی حرکتوں کی۔ شرم کرو اللہ سے، حیا کریں اللہ سے، ڈریں اللہ سے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں۔ جب بھی تنہائی میں رہیں، پہلے فون ہاتھ میں لینے سے پہلے، ٹیب ہاتھ میں لینے سے پہلے، ٹیبلٹ ہاتھ میں لینے سے پہلے، لیپ ٹاپ کھولنے سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، خبر رکھ رہا ہے، اور لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے، حساب وہ لے گا، یہ لوگ نہیں لیں گے۔ دنیا بدلہ نہیں دے گی، انسان بدلہ نہیں دیں گے۔ انسانوں کا رب، دنیا کا رب، وہ مالک، وہ عرش پر مستوی اللہ کل قیامت کے دن آپ کے پائی پائی کا بدلہ آپ کو دے گا۔ فائل تیار ہو رہی ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اس کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ اللہ اکبر۔ سنیے، ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث، ابن ماجہ کی روایت، سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ سنیے حدیث، یہ حدیث سامنے رکھیے۔ آج کی دنیا کی حرکتیں جو تنہائی میں لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کو سامنے رکھیے۔ آپ دیکھیے حدیث کیا ہے، حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور لوگ جو کر رہے ہیں وہ دیکھیے۔ انہی کے بارے میں گویا، انہی کے بارے میں ہے جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ رسول اللہ فرمایا، میری امت کے ان لوگوں کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، چمکتے روشن نیکیاں، تہامہ پہاڑ کے مانند بڑی بڑی نیکیاں قیامت کے دن لے کر آئیں گے۔ پہاڑوں کے، تہامہ پہاڑ کی مثال دی ہے رسول اللہ نے، جو سعودی مملکہ کے جنوب میں آتا ہے۔ الباہا باہا وغیرہ جو گئے ہیں، گئے نا، ابھا گئے لوگ جاتے ہیں گھومنے، الباہا ابھا کے تہامہ، جبال تہامہ مشہور ہے وہاں پر، جو آپ دیکھیں نا پہاڑی راستہ ہے نا، تو وہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس کو جبال تہامہ کہتے ہیں۔ اس کا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ وہ جو بڑے بڑے تہامہ پہاڑ ہیں، بڑا کشادہ وسیع پہاڑ ہے، کئی قبیلے آباد ہیں اس کی وادیوں میں، تو وہ مثال دے کر ایسے بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر یہ لوگ آئیں گے، لیکن حالت کیا ہوگی ان کی؟ ان کے یہ بڑے بڑے اعمال، یہ عظیم نیکیاں ان کی پہاڑوں کے مانند اللہ تعالیٰ اڑتے ہوئے بھوسے کے جیسے بنا دے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اتنی بڑی بڑی نیکیوں کی، اتنے زیادہ اعمال کی، اتنے بھاری بھاری اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اڑتے ہوئے بھوسے کے جیسا، بھوسا اڑتا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے بھوسے کی؟ کچھ نہیں۔ تو جب یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ثوبان کہتے ہیں راوی حدیث رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں
جن کے بارے میں ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی نیکیاں پوری برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بتائیں ان کے بارے میں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں سے ہوں وہ لوگ اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے؟ دیکھیے ڈر اللہ کا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوں گے تمہیں میں سے، مطلب تم جیسے انسان۔ دیکھیے سنیے غور سے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوں گے تمہیں میں سے، تمہارے بھائی جیسے تم ویسے وہ انسان ہے۔ اور جیسے تم راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، وہ لوگ بھی راتوں میں عبادت کرنے والے لوگ۔ پھر پرابلم کہاں ہے؟ مسئلہ بھائی پرابلم ہے نا، کیسے معلوم پرابلم ہے؟ اس لیے کہ ان کی نیکیوں کو اللہ اڑتے پہ بھوسے کے جیسا کر دے گا، مطلب نیکیاں ختم ضائع، تو اس کا مطلب there is something، کوئی خطرناک چیز ہے ان کے پاس۔ کیا ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے ہو، قیام یہ لوگ بھی کریں گے، لیکن ایک خطرناک مسئلہ ہے ان کا۔ کیا؟ تنہائی کے گناہ۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، یہ ایسے لوگ ہوں گے اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہکوها، چانس مل جائے چھپ کر رہنے کا، اکیلے پن کا، جیسے اکیلے رہیں گے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے ہی چانس ملے گا، بیوی نہیں دیکھ رہے، بچے نہیں دیکھ رہے، ساتھی نہیں دیکھ رہے، فلاں نہیں دیکھ رہے، آفس، اکیلے رہتے ہی جیسے اکیلے رہیں گے فوراً جو ہے خلوت، جیسے خلوت اکیلا پن یا اکیلا پن نہیں، اکیلے میں جیسے رہیں گے فوراً اللہ کی حرام چیزوں کو کرنا شروع کر دیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ یہ ان کی جو خلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہ ہیں، یہ ان کو لے ڈوبیں گے، برباد کر دیں گے، ان کے وہ پہاڑوں کے معنی نیکیاں ضائع کر دیں گے، کوئی اس کا فائدہ ان کو اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ نیکی کرنا ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس نیکی کی حفاظت کرنا ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے، اجر سے دور ہونے سے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دونوں مسئلے بڑے اہم ہیں، اس کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ نیکی کرو، اس نیکی کو ضائع مت کرو، صحیح ہے نا بھائی؟ نیکی کرو، نیکی کو ضائع مت کرو۔ یہ نیکیاں کیسے ضائع ہو رہی ہیں؟ تنہائی کے گناہوں سے ضائع ہو رہے ہیں، لہٰذا تنہائی میں گناہ مت کرو، ڈرو اللہ سے۔ مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، بس یہی ہے، سمپل سی بات ہے۔ اللہ کا ڈر ہوتا لوگوں میں ہوتے، تنہا ہوتے، بچتے حرام چیزوں سے۔ اب دیکھیے اب کتنی مثالیں دوں، کیا کیا دوں۔ یہ دیکھیے ہاتھوں میں جو فون آ گیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آزو بازو ہیں تو ان کو پتہ چل رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھیں گے، وہ حرام چیز نہیں دیکھیں گے۔ جیسے ہی پتہ چل جائے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، ادھر ہیں، دور ہیں، یہ اکیلے ہو گئے نا، شروع کلک پر ہے، خالی کلک پر، رولنگ بولتے شاید نا اس کو، رولنگ، اوپر نیچے، ہاں نہیں اوپر نیچے، سکرولنگ، اوپر نیچے، ایک کے بعد ایک، کلپس پہ کلپس، گانوں پہ گانے، فلاں نعوذ باللہ من ذالک، حرام چیزیں نعوذ باللہ من ذالک کرتے جاتے ہیں لوگ، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ چاہے واٹس اپ ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، جتنی چیزیں فیس بک ہو، جو چیزیں یوز کی جاتی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہوں گے، اس کا مطلب یہ مخلص نہیں ہے، منافق لوگ ہیں۔ خطیب صاحب نے حدیث کی تشریح میں بیان کیا ہے اس کو۔ کیوں؟ مخلص جو ہوتا ہے وہ جب نیکی کرتا ہے تو تنہائی میں بھی ظاہر میں لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتا ہے، تو اکیلے میں بھی نیکیاں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے مسجد آ کر نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ بیٹھتا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، اکیلا بھی جب رہتا ہے تب بھی نیکیاں کرتا ہے، کچھ پڑھ لیتا ہے، کچھ توبہ کرتا ہے، کچھ استغفار کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ مخلص ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ جو ایک حالت میں عبادت کرے، دوسری حالت میں اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کا ڈر نہیں، ڈر اللہ کا عبادت ہے، اللہ سے نہیں، تو یہ منافق ہو گیا نا، یہ کہاں خالص ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے منافقوں سے محفوظ رکھے۔ اچھا سنیے، اس کی ایک بڑی اچھی بات، اچھا آیت آئی ہے، وہ آیت بھی سن لیں، وہ اسی موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اللہ سے، لوگوں سے چھپتے ہیں یہ لوگ، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ رات گزارتے ہیں۔ سنیے آیت، لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔
اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات گزارتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا احاطہ کر رہا ہے۔ کیا آیت سے معلوم ہوا؟ نمبر ایک، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں۔ کیوں؟ گناہ کے لیے، تنہائی میں تنہا رہتے ہیں گناہ کے لیے۔ تنہائی اچھی چیز ہے، لیکن تنہائی کس لیے ہے؟ بھائی یو آر الون، قرآن پڑھنے کے لیے گڈ، توبہ کرنے کے لیے گڈ، رونے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ویری گڈ، استغفار کے لیے بہت اچھا۔ کچھ تنہائی میں آپ نیکیاں، آپ کے اور اللہ کے درمیان کسی کو نہیں پتا کہ آپ کی کیا نیکیاں کر رہے ہیں، ویری ویری گڈ، زبردست۔ لیکن اگر پلان گناہوں کا ہے، تنہائی میں جا کر لوگوں سے چھپ گئے اور گناہ کرنے کے لیے، برائیاں کرنے کے لیے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے کے لیے، ویری ڈینجرس چیز۔ وہی بات یہاں، لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ سے چھپتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ساتھ کا مطلب اللہ کا علم، دیکھنے سننے کے، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، لیکن اکیلے میں بھی انسان جب تنہائی میں رہتا ہے، اللہ کی نظر سے وہ بچ نہیں سکتا، اللہ کے سننے سے، اللہ کے علم سے وہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے آیت کے آخر میں کہا گیا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ کا احاطہ ہے وہ جو کچھ علم ہے۔ اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ گفتگو، گندی باتیں، فحش باتیں اور جھوٹ، مکاریاں، چال بازیاں، سازشیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور یہ حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ انسان اللہ سے ڈرے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک واقعہ آیا ہے جس کو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی سزا صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ بدنامی، بدنامی، بے عزتی، لوگوں کی نظروں سے گر جانا، اس کا واقعہ، اس سلسلے میں ایک واقعہ موجود ہے کہ دنیا میں بے عزتی، فضیحہ جس کو کہتے ہیں، بے عزتی دنیا کی کیسے ہوتی ہے سنیے۔ ایک آدمی تھا، کہتے ہیں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انسان اگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام تنہائی میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد کیوں نہ ہو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اور وہ بدنام ہو جائے گا۔ اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی تھا حبیب العجمی، بزنس مین تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا اور بدلے میں سود لیتا تھا، چھپ کے قرض دیتا تھا، سود لیتا تھا۔ قرض دے رہا ہوں، سب کو معلوم یہ قرض دے رہا ہے، قرض دے رہا ہے، لیکن جس کو دے رہا ہے اس سے وہ منافع، سود لیتا تھا، کھاتا تھا خوب سود۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ بچے کھیل رہے تھے، وہ وہاں سے گزرا یہ شخص جس کا نام حبیب تھا۔ بچوں نے جیسے ہی دیکھا، ایک عرصے کے بعد اس کا معاملہ تھا، لوگوں کو قرض دیتا، لوگ بولتے کتنا اچھا آدمی ہے بھائی، لوگوں کو فائنینشلی ہیلپ کرتا ہے، لوگوں کی قرض دیتا ہے، قرض دیتا ہے، قرض دیتا ہے، لیکن وہ جو سود کھاتا تھا وہ عام لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن اللہ نے اس کو کیسے ذلیل کر دیا، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے سامنے، بچے کھیل رہے ہیں، وہاں سے اس کا گزر ہوا تو بچوں نے کہا، بعض بچوں نے جاء آکل الربا، یہ دیکھو سود خور آ گیا۔ بچوں نے کہا یہ دیکھو سود خور آ گیا۔ جیسی اس نے یہ بات سنی اپنے سر کو جھکا لیا اور رونے لگا، کہا یا اللہ یہ تو میرا راز تھا، یہ جو میں سود لیتا تھا، یہ لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا، بچوں کو، یہ کڈس کو، یہ بچوں کو کیسے خبر ہو گئی، یہ میں جو سود لوگوں کو قرض دے کر جو لیتا تھا کہتا۔ تو اپنے گھر کو گیا واپس، شرمندہ ہو گیا، رونے لگا، معافی مانگا، اس کے پاس مال تھا، اس نے جو ہے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اب اس سے توبہ سود کھانے سے کر کے اس نے جو ہے اللہ کی عبادت، نیکیاں کرنے شروع کر دیں۔ اب نیکیاں کرنے لگا، توبہ توبہ استغفار، ختم سود۔ اب تو اس نے کیا کیا، نیکیاں کرنے شروع ہو گیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد اس کا گزر ہوا بچوں کے پاس، تو بچوں نے دیکھ کر کہا یہ دیکھو حبیب الزاہد العابد آ گیا، حبیب زاہد اور عابد، عبادت گزار، یہ نیک حبیب آ گئے۔ تو اس کی تعریف کی تو وہ رو کر کہنے لگا یا اللہ سب تیری طرف سے ہے، یا اللہ یہ سب تیری طرف سے، مطلب میں جب گناہ کرتا تھا چھپ کر، بچوں کو نہیں پتا، تو نے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، نے بچوں نے مجھے رسوا کر دیا، میرے گناہوں کی سزا مجھے مل گئی۔ اب جب میں نیکیاں کرنے لگا تو مجھے اس کا پھل یہاں دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ یہ تعریف اور
اچھی مدح بیان کر رہے ہیں. اس نے کہا اللہ رب العالمین نے سچ کہا قرآن میں، آیت ہے قرآن مجید کی، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جو بھی انسان نیکی کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اور جو بھی انسان گناہ کرے گا بھگتنا اس کو ہی ہوگا. تمہارا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، خاص طور سے تنہائی کے گناہوں سے بچائے. اس کے بعد بعض لوگ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، نیکی کرو، اچھا کام کرو، خود کرتے نہیں. لوگوں کو کہتے ہیں حرام سے بچو، سود سے بچو، گناہوں سے بچو، جادو سے بچو، رشوت سے بچو، زنا سے بچو، گالیاں مت دو، خود ساری حرکتیں کرتے ہیں. ان کا بھی بڑا خطرناک انجام ہوگا. اور یہ تنہائی میں بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے لیکن تنہائی میں کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں ایک حدیث ہے جو ڈرانے والی حدیث ہے. قیامت کے دن کیسا حشر ہوگا ان کا دیکھیے. جو لوگوں کو بھلی بات بتا کر خود اس پر نیکیوں کا راستہ دکھا کر خود وہ نیکی نہیں کرتے اور گناہوں سے دو لوگوں کو دور کرتے ہیں، ڈراتے ہیں اور خود گناہ سے بچتے نہیں ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتا بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. تو اس کی وجہ سے اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل جائیں گی. ایک آدمی کو لایا جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ. تو اس کے پیٹ میں جو آنتیں ہیں وہ پھٹ کر باہر نکل جائیں گی. اب اپنی آنتوں کو لے کر گھومتا پھر رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، ایسے وہ گھومتا پھرتا ہوگا. تو جہنمی جمع ہو جائیں گے اس کے پاس اور جہنمی اس سے کہیں گے یا فلان مالک، اے فلان کیا معاملہ ہے تمہارا؟ ارے تم تو ہم کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے. تو وہ کہے گا بالکل صحیح کہا تم لوگوں نے، میں تم کو نیکیوں کے بارے میں بولتا تھا لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، اور برائیوں سے تم کو ڈراتا تھا لیکن خود برائیاں کرتا تھا. لا آتی ہی کا مسئلہ، لا آتی ہی کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، میں نیکیوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود کرتا نہیں تھا. وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِي، اور گناہوں سے روکتا تھا لیکن خود گناہ کرتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. خطبہ سمجھ میں آیا؟ تنہائیوں کے گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے. اچھا، ایک آخری میں وہ شعر پیش کیا گیا جو مجھے بہت پسند ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سنیے. وہ شعر پڑھنے سے پہلے دیکھیے کیسے میں اور آپ اپنے آپ کو تنہائی کے گناہوں سے بچا سکتے ہیں. عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اسپیشلی اسماء و صفات پر جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. یہ جو اللہ کے نام اور صفات ہیں اس پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کے نام اور صفات، تنہائی میں بھی نام اور صفات یاد رکھنا. ایک نمبر 2، ڈرنا، ڈر اندر پیدا کرنا. لوگ نہیں، اللہ اللہ اللہ. اور بچوں کی تربیت کرنا. میاں بیوی بچے بیٹھ کر ایک مجلس ایسی ہو گھر میں تنہا کہ فیملی گیدرنگ بیٹھ کر اللہ کے بارے میں، اللہ کتنا بڑا ہے، ہر چیز سنتا، ہر چیز دیکھتا، ہر چیز جانتا. یہ اسماء و صفات کا ڈسکشن ہونا چاہیے. میاں بیوی بولنے سے بھی انسان کو کیا ہوتا ہے، وہ جب بولے گا بیوی کو، بچوں کو، اس کو یاد ہوگا میں کیا بول رہا ہوں. وہ لوگ سنیں گے. دیکھیں بولنے سے سننے سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ یہ ہدایت کے راستے ہیں، بولنا سننا. یہ راستوں پر انسان چلے اور دیکھے، قیامت کو یاد کرے، مرنا ہے، موت کو یاد کرے، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب دینا ہے. وہ تو پوچھے گا یہ سب حرکتوں کے بارے میں، کیا لے کر جاؤں اللہ کے پاس. تو یہ چیزوں سے انشاءاللہ جو ہے خوف آئے گا
اور اس گناہ سے ہم، یہ تنہائی کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے جو انہوں نے اشعار میں، 2 اشعار میں پڑھا ہے، کہا ہے، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے تنہائی کے گناہوں سے بچنے کا۔ میں نے جو بتایا اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ اللہ کے اسماء سے کیا وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ فَاسْتَحْيِ مِن نَظَرِ الْإِلَهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِ۔ جب تم اندھیرے میں، تاریکی میں، تنہائی میں رہو، تنہائی میں ہو، کوئی نہیں ہے ساتھ، جب تم اندھیرے میں، تاریکی میں تنہا رہو اور تمہارا نفس تم کو گناہ پر ابھار رہا ہو، جب تم تنہائی میں ہو، اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اکیلے ہو اور تمہارا نفس تمہیں گناہ پر ابھار رہا ہو، اپنے نفس سے کہو اللہ کی نظر سے شرم کر، اللہ کی نظر سے شرم کر، نہیں اسے ویسا نہیں ہے، اللہ کی نظر سے شرم کرو۔ پھر سے سنیے، جب تم رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں رہو اور تمہارا نفس تم کو گناہ پر ابھارے تو اللہ کی نظر سے شرم کرو اور اپنے نفس سے کہو جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جس نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نفس ابھار رہا ہے نا گناہ پر تنہائی میں، تو اپنے نفس سے کہتے جاؤ، اے نفس سن، اپنے آپ سے کہو، اپنے آپ سے کہو جس نے اندھیرا پیدا کیا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جس نے ڈارک پیدا کیا، جس نے تاریکی پیدا کی ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تنہائی کے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تقوی والی، خوف والی زندگی اور نفس کے محاسبے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔